اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازافشاں رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ حسینی چینل پر کامیابی کے راستے نام سے جو پروگرام آ رہا ہے، اس میں مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو جاری اور ساری ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہم لوگ رجب کے 13ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 13 رجب سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہر مومن کا دل آج شاد ہوگا۔ دعا ہے کہ آباد بھی رہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت سارے عمل اور اعمال 12 کی شب کے میں بتا چکی ہوں۔ 13 رجب کا روزہ بہت خاص ہوتا ہے، سبھی روزے سے ہوں گے۔ اس کے لیے بھی پتہ ہے، جو بھی نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں، جو عمل اعمال کرنے، اس کا بھی دورہ کا شکرانہ پڑھا کریے کہ مولا نے ایسی توفیق دی، ایسے حالات، ایسے معاملات دیے، ایسی طبیعت دی کہ ماشاءاللہ کر پا رہے ہیں۔ تو 13 رجب سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس کے خاص خاص اعمال میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے، جو میں نے 12 کا پورے اعمال شب کے بتائے تھے، کہ صبح کی نماز فراموش نہ کریں، غسل کریں۔ شام کو تو کیا ہے، لیکن 13 رجب کو بھی صبح کا غسل کریں۔ ہو سکے اس کو عید کی طرح منائیں، بلکہ عید سے بھی بڑھ کے یہ عید ہے نا مومنین کے لیے۔ جو جس سے ہو سکتا ہے، نئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، جو بھی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھے لباس پہنے، اچھا غذا کھانے سے پہلے دوسروں کو کھلائیں۔ اس دن کا کھانا کھلانے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ 2 رکعت زیارت پڑھیں، اور زیارت امین اللہ پڑھیں، زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، جعفر طیار شب میں پڑھیے۔ دن میں بھی جب روزہ رکھتے ہیں اور عبادات پر آمادہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری عبادات کا کوئی وقت نہیں ہے، سنتی چیزیں ہیں۔ جتنی زیادہ روزے میں رہ کے عبادتیں کریں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک سکون ملتا ہے، اور اپنے آپ میں ایک تسلی محسوس ہوتی ہے۔ تو اچھے کپڑے پہنے، اور کپڑے سے زیادہ پہننے سے زیادہ دوسروں کے لیے بھی جو دے سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں کہ والدین نے ہی سکھا دیا، کم سے کم ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں، تو سال کے 5 جوڑے تو پنجتن کے نام سے جب بھی ہو سکے تو دیتے رہیں۔ 5، اور جو انشاءاللہ 50 دینا چاہے، 15 دینا چاہے، 20، کو اس کی قید نہیں ہے۔ یہ سب سنتی چیزیں ہیں، جو جتنا دے سکتا ہے دے۔ لیکن 13 رجب ہے تو مولا کے نام سے بھی دے۔ رجب کے پورے مہینے میں جو کچھ دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو گفٹ تحفے ایک دوسرے کو دیں، بچوں کو خاص کر دیں۔ بالکل جیسے ہم لوگ بڑی شد امت کے ساتھ عزاداری کو کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ولادتیں ہیں، اور خاص کر یہ مولا کائنات علیہ السلام کی، تو یہ بچہ جانتا ہے، لیکن اس پر کیا کیا کرنا ہے، اور اس سے ہم کو حاصل کیا کیا کرنا ہے۔ خالی کھانا پینا، کھیلنا گھومنا اور یہ نہیں، بچے تو بس اسی کو عید سمجھتے ہیں نا، نہیں، بچوں کو بتانا ہے۔ ایک میں نے کتاب مرتب کی ہے رونق حیات نام سے، اس کا ضرور میں حوالہ دینا چاہوں گی۔ آپ اگر چاہیں گے تو یہ حسینی چینل پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی، آپ کو مہیا کرا دی جائے گی۔ اس میں بچوں کے لیے بہت کچھ کے سبق یاد کرنا ہے، اور کامیاب کیسے ہونا ہے، اور کیا کیا، وہ ساری چیزیں تو ہیں۔ لیکن ایک خاص بات جو میں نے رکھی ہے، وہ یہ کہ مولا کائنات کا وصیت نامہ، ولادت تو ہم لوگ مناتے ہیں بڑے دھوم سے، بہت شور شرابے کے ساتھ مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے۔ جتنی زیادہ خوش ہوں گے اور دوسروں کو خوشیاں دیں گے، یہ بھی سمجھ لیجئے عبادتوں میں شامل اور شمار ہوتا جائے گا۔ لیکن
جو وصیت نامہ ہے مولا کائنات کا وہ بھی ضرور سنانا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، مولا علی کو چاہتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، تو مولا علی نے کہا کیا، مولا علی ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں، وہ سب ڈاکومنٹس ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں تک یہ میری بات پہنچے، جہاں تک میری یہ آواز پہنچے وہاں تک پہنچا دو۔ ظاہر سی بات ہے، بہت عمدہ ہے، پورا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہوتے، مگر جلدی جلدی میں چند جو وہاں کے پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ کہ سب سے پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور دنیا تمہاری طرف مائل ہو رہی ہے تب بھی تم دنیا کی طرف مائل نہ ہو۔ ابھی کسی اسپیچ میں میں نے بولا تھا کہ ہم لوگ برانڈڈ کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، ہر چیز برانڈڈ ہو برانڈڈ ہو، ہے نا، اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، چاہے وہی چیز ہم کو مل رہی ہے لیکن اس پر برانڈ نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے بیکار ہے۔ نہیں، برانڈڈ کا دنیا سے تمہاری طرف مائل ہو تب بھی تم دنیا کی طرف مائل نہ ہو۔ تو ہم نے ایک جگہ اسپیچ میں کہا کہ کیوں نہیں خود کو ایسا بناتے ہو، اپنا کردار کیوں نہیں ایسا بناتے ہو، اپنے عمل اعمال ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم خود ایک برانڈ بن جاؤ، ہے کہ نہیں؟ مولا کا چاہنے والا بن نہیں سکتا ہے کیا؟ تو اس دہشت امت کے ساتھ یہ موقع ایسے ہیں، یہ مہینہ ایسا ہے کہ ایسی دعائیں مانگے کہ انشاءاللہ مولا نے کہا ہے، پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ جو یہ سب عمل اعمال کرے گا، روزے رکھے گا، انشاءاللہ جیسے جیسے میں دیوان سے بتاتی چلی آ رہی ہوں، ضرور پروردگار عالم قبول کرے گا انشاءاللہ، تو خود ایک برانڈ بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کو نہیں ڈھونڈنا پڑے کہ کون سا برانڈ اس وقت وہ فیمس ہے، لوگ ہم کو سرچ کرے، وہ ہمارے اوپر ریسرچ کرے، ایسا بن جائے، اتنا پڑھے جو والدین کا ادب کرے گا، جو فرما برداری کرے گا والدین کی، اہل بیت علیہم السلام سے عشق کرے گا، عشق اہل بیت، عشق پروردگار، وہ کر سکتا ہے وہ سب۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جناب سلمان ہیں، جناب مالک اشتر وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ سب انسانی تو ہیں، کہاں سے کہاں کیا کیا درجات ان کے ہو گئے۔ تو عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ غذائے روح سے پر ہو۔ تو وصیت نامے کی چند باتیں جلدی جلدی آپ کے حوالے، اور زحمت تمام وہ یہ کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو، اور دنیا اگر تمہاری طرف مائل ہو رہی تب بھی اس سے دور جاؤ۔ اور پھر دوسری بات کہ دیکھو، یتیموں کا اتنا خیال کرو، یتیموں کا اتنا خیال کرو، تمہارے رہتے کوئی یتیم برباد نہ ہونے پائے، کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ اتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ، اور اگر یتیموں کی طرف فوکس کر لیں اور ڈھونڈ کے ان کی عزت، ان کی اہمیت رکھتے ہوئے محبت و خلوص کے ساتھ ان کو سینے سے لگائیں اور ان کی ترقی میں کوشاں رہیں، تو کیا یہ ثواب جاریہ ہے؟ وصیت نامے میں مولا کائنات نے فرمایا، اور پڑوسیوں کے لیے کتنا بتایا، بلکہ سب وہی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا اچھا، کتنا اچھا آپ سلوک کریے، کتنا اچھا کریے کہ لوگ گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میراث بھی کہہ دیا جائے کہ میراث میں حصہ ہے نا۔ تو پڑوسیوں کے لیے کہا، پھر صلہ رحمی کے لیے کہا کہ دیکھو خبردار، یہ لفظ ہے، کہا خبردار قطع رحم نہیں کرنا، قطع رحم نہیں کرنا۔ اور پھر رشتہ داریوں کو ایسے مضبوط کہتے ہیں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ ناز جب بھی کچھ بھی بولتی ہیں، ٹاپک کچھ بھی ہو، یہ بات ضرور کہیں گے، کیونکہ ضرور کہتے ہیں اس لیے کیونکہ میرے یہ ذہن میں یہ چیزیں، یہ باتیں ہمیشہ گونجتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ حضرت انسان ہیں، ہم لوگ گناہ گار ہیں، جانے انجانے گناہ ہو جاتے ہیں مطلب، اور ہم اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، دوسرے کو ہی اپنے کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں اور دوسرے کو
وہی غلط سمجھتے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پر وصیت نامے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو قطع رحم مت کرنا، اور بچوں سے اپنے مخاطب ہو کے کہا اور پورے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کے کہ دیکھو جو بھی رشتہ داریاں ہیں ان میں جو ہے اگر تمہاری کشیدگی ہو اس کو مٹا دینا۔ اور جانتے ہیں پھر آگے کیا کہا؟ آگے فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے نا اس وقت، تو کہا کہ تمہارے نانا کو میں نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے، میں نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ کشیدگی کو مٹا دینا، رشتہ داریوں میں ہمسایوں میں کشیدگی کو مٹا دینا عام نماز روزے سے بھی بہتر ہے۔ غضب خدا کا، اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے۔ ہم حضرت انسان ہے، شیطان اتنا بہکائے رہتا ہے کہ ہم کو کسی کی بات کی برداشت نہیں ہے۔ وہ بات اور ہے کہ جب واقعی بات کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ہرٹ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے بہت زیادہ، تب بھی مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم حق پر ہو، اگر تم سچ پر ہو تو تم تنہا رہ جاؤ گے، ہے نا۔ اور پھر یہ بھی بات ملتی ہے کہ دیکھو گھبرانا نہیں، اگر تم حق پر ہو سچ، لیکن یہ تو ہمارا ضمیر ہی جانتا ہے آیا کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں۔ میرا ظاہر کچھ ہے، میرا باطن کچھ ہے، ہم باہر جو بھی شو کرتے رہیں لیکن جو میرے اندر ہے وہ بے ذات صدور ہے، وہ جاننے والا ہے۔ ہر وقت یہ پہلے ہی انہی نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر نہج البلاغہ کا بہت پیارا جملہ کہ دیکھو جو حاکم ہے وہی گواہ ہے۔ کبھی کبھی آنکھ دیکھا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں اور سامنے والوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور تمام اس میں کشیدگی آ جاتی ہے جس کے لیے ممانعت کی گئی ہے۔ تو اس لیے کشیدگی آ جاتی ہے، یہ سب کو دور رکھنا ہے۔ 13 رجب کو اگر منانا ہے تو شد و مت سے منائے، مگر مولائے متقیان کے جو وصیت نامہ ہے اس سے معروضات لے کے کہ وہ ہماری زندگی سے کیا چاہتے ہیں۔ تو سب کو عیدی دیجئے، گفٹ دیجئے، تحفے دیجئے، گلے لگیے، نماز روزہ، خدمت خاطر، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت وغیرہ وغیرہ کریے، اور مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ سب مولا کو مبارکباد دیجئے جو ہمارے زمانے کے آخری امام علیہ السلام ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جو ہم لوگ منتظر ہیں ان کے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیے، اور جتنے عمل اور اعمال ہم لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مولا مدد کریے، سب مومن مومنات اچھے رہیں، مرحومین کو بھی نہیں بھولیے، مولا ان کی بھی مغفرت کرے اور ان کے بھی درجات بلند کرے، کیونکہ دنیا سے جانے والے کا جو دنیا میں ہے اس سے رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہی تو یہاں کی ایک خوبصورتی ہے، یہی تو ایک یہاں کی خوبصورتی ہے۔ تو ہر دکھ سکھ میں ہمیں زندہ اور مردہ، جبھی تو نماز شب میں 40 مومنوں کا جو نام لیا جاتا ہے، زندہ مردہ سب کو لے کے چلنا ہے۔ جب ہم ان لوگوں کے لیے دعا ان کی مغفرت کی کریں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ سب کو مولا کی ضمانت میں دے رہے ہیں، اور آپ لوگ نازف شاہ رضوی کو ان کے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔